السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات عالی آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اللہ جل شانہ رمضان کی تمام سعادتوں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک ایسا موضوع جو ہر گھر کی حقیقت ہے لیکن اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ صبح کو 3 بجے اٹھنا، سحری بنانا، سب کو کھلانا، برتن سمیٹنا، فجر کی نماز پڑھنا اور پھر دن بھر کے تمام کاموں کو سنبھالنا، بھوک، پیاس، تھکن، ذمہ داریاں، ساری چیزوں کو جاری رکھنا، شام کو پھر افطاری بنانا، کھانا پکانا، آپ کی میز کو سجانا اور سب کا روزہ افطار کرانے کے بعد سب سے آخر میں خود روزہ افطار کرنا۔ کیسی قربانی ہے ہماری ماں کی، ہمارے گھروں کی بہنوں بیٹیوں کی، کہ جو ہمارے لیے ساری مشقتوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ تو کیا اللہ جل شانہ نے ان کی یہ محنت نہیں دیکھی؟ کیا یہ عبادت ہے؟ کیا اس پر اجر ملے گا؟ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ عورت کے رمضان کے بارے میں فضائل کیا ہیں۔ ایک ایسا رمضان جو مردوں کے رمضان سے بالکل مختلف ہے۔ ہم آپ تو اٹھیں گے، سحری کریں گے، شام کو آئیں گے، افطاری کریں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، لیکن ان کے ساتھ جو بیت رہی اس پر اللہ جل شانہ ان کو جو عطا کریں گے اس پر کون فوکس کرے گا، اس پر کون سوچے گا۔ ایک ایسا رمضان کہ جو اللہ جل شانہ کے نزدیک اتنا ہی قیمتی ہے، بلکہ کچھ معاملات میں تو زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن دبائیں اور بیل آئیکن ضرور آن کریں تاکہ آپ کو رمضان کے تمام اعمال کی ویڈیو فوراً ملتی رہے۔ آئے ہم بات کرتے ہیں، کیا گھر کی خدمت اور عبادت دونوں برابر ہیں؟ دوستو، سب سے پہلے ایک میں بات آپ لوگوں کو واضح کرتا چلوں، اسلام میں عورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے، اور معروف طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ایسی سعادتیں اللہ جل شانہ نے ان کے لیے دیں۔ سوال یہ ہے کہ گھر کا کام کیا عبادت بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب بالکل ہاں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو ان کی نیتوں پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عورت جو صبح سحری بناتے وقت یہ نیت کر لے کہ یا اللہ، میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں تاکہ ان کا روزہ آسان ہو جائے، میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں تاکہ تیری رضا حاصل کروں، میں اپنے بچوں کو رمضان کا ماحول دے رہی ہوں تاکہ وہ نیک انسان بن سکیں، تو پھر ہر قدم عبادت بن جاتا ہے، ہر کام پہ ثواب ملتا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق اللہ نے اس پہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے اس کی پہنچ سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ مرد کی ذمہ داری باہر جا کر کے کمانا ہے، گھر کا خرچ چلانا، گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کو جنت بنانا۔ اور یہ تقسیم کاری کوئی ظلم نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکمت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ عورت کا جہاد اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اللہ اکبر! یعنی گھر سنبھالنا عورت کے لیے جہاد کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں تو اس کی جو ہے وہ گھر کو سنبھالنے کی جو مشقتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک عورت کا رمضان میں دن گزرتا کیسے ہے، کہ صبح 2-2:30 بجے اٹھ کر کے 3 بجے اٹھ کے سحری کی تیاری کرنا، جب سارا گھر سویا ہوا ہے، ایک عورت چپکے سے اٹھتی ہے، تھکی ہوئی، نیند سے ٹوٹی ہوئی، لیکن اٹھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ سحری کون بنائے گا؟ باورچی خانے میں جا کر کے خاموشی سے کھانے بنانا، سب کے لیے جو ہے وہ کھانا بناتی ہے، کھانا سب کو کھلاتی، پیار سے اٹھا کر کے پھر سب کو کھانا کھلاتی، خود بھی جلدی جلدی کھاتی ہے، پھر برتن سمیٹنا، پھر نماز پڑھنا۔ اب صبح بنانے کے بعد سب کو کھلا کے خود جلدی میں کھایا جا رہا ہے، شام کو سب کو کھلانے کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ خود کھایا جا رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کی نیت سے وہ سارا کچھ اگر کر رہی ہے تو اس کے ہر قدم پہ اللہ جل شانہ اس کے لیے اجر لکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ کلو تسبیحۃ صدقہ و کلو تکبیرۃ صدقہ و نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی گھر والوں کے لیے کام کرنا یہ صدقے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ تو سحری کی بات ہو گئی، فجر کے بعد تھوڑا سا سونے کے بعد پھر نیند پوری نہیں ہوتی، صبح سے کام گھر کے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کو اٹھانا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، گھر کی صفائی ہے، کپڑے دھونا، پھر بچوں کے چھوٹے بچوں کے جو دوپہر کے کھانے کا انتظام کرنا جو بھی روزہ نہیں رکھ رہے، پھر ان کی دیکھ بھال ہے۔ یہ سب روزے کی حالت میں بھوک، پیاس، تھکن، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں رکتی نہیں ہیں، سارا دن چلتی ہیں۔ اور یہ صبر ہی اصل میں جو ہے نا وہ عبادت ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے دیا جائے گا۔ اس صبر پہ اللہ جل شانہ بے حساب اجر کا وعدہ کیا بیٹھے۔ اور پھر دوپہر کے 3 بجتے ہیں، افطاریوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج تو جی پکوان پکیں گے، سموسے بنیں گے، پکوڑے بنیں گے، چاٹ اور جوسی ساری کی نئی فرمائش، ان کو پکانا، میز کو سجانا، سب کچھ محنت سے جو ہے ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا، باورچی خانے میں کھڑے کھڑے تھک جانا۔ اور سب سے بڑی بات، جب افطاری کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے گھر والوں کو افطار کرا کے وہ عورت سب سے آخر میں افطار کر رہی ہے۔ وہ روزہ رکھ کے جس نے سارا کچھ کیا، وہ اس کے لیے اس کو جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو خود کو آخر کے آپشن پہ رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس محنت کا اجر اس کے لیے کیا ہے؟ من فطر صائما کان لہ مثلہ اجری، کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا اس کو بھی روزہ دار جتنا ہی اجر ملے گا، کہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے۔ یہ عورت ان کا افطاری کرا کر کے سب کا اجر لے رہی ہے، کہ اپنے شوہر کا روزہ کھلوایا، مکمل روزے کا ثواب، اپنے بچوں کا روزہ کھلوایا تو ہر ایک کے کامل ثواب کے برابر اللہ جل شانہ اس کو جو ہے وہ اجر دیں گے۔ اور اگر کوئی مہمان آ گیا تو پھر سبحان اللہ، اس کا بھی مکمل اجر۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب اس ساری مشقتوں پہ اللہ جل شانہ اس کو لاکھوں نیکیاں دے رہے ہیں، کہ جتنی اس کی جو ہے یہ ساری کی ساری مشقت ہے، اس پر میرے رب اس کو وہاں سے نواز رہا جہاں پر ہماری کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد تراویح کی ترتیب ہے، تو پھر تراویح کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالنا اور قرآن پاک کی تلاوت کو وقت دینا، یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ جل شانہ حالات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور کہ جتنی اس کے اندر وسعت تھی اللہ نے اس کو اسی کے بقدر نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ جل شانہ تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ جل شانہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے میرا رب تمہیں اس کے مطابق نواز دے گا۔ یعنی اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے تراویح جو ہے وہ کتنی پڑھی ہے، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی پڑھی ہے، آپ کی نیت کیا تھی، آپ کی محنت کیا تھی، آپ کی استطاعت اس پہ اوپر کیا تھی۔ اور سب سے اہم یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہو تم داخل ہو کر کے جنت میں چلی جاؤ۔ سبحان اللہ، اس مشقت پر اللہ نے ایسی اس کو جو ہے وہ نعمتیں دی ہیں جو میرے آپ کے وہم و گمان سے اوپر ہیں، کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس سے دل کرتا تم چلی جاؤ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، پرورش پر بھی اللہ جل شانہ اس کو اجر دے رہے ہیں۔ تو اب سمجھیں کہ سحری بنانا اجر ہے، گھر سنبھالنا اجر ہے، افطار کرنا بنانا اجر ہے، شوہر کی خدمت کرنا اجر ہے، بچوں کی تربیت کرنا اجر ہے، اور ان سب پر جو ہے وہ صبر کرنا اس پہ بے حساب اجر ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی نیکیاں، اور ان نیکیوں کا جو ہے وہ کئی گنا اجر، قربان جائے میرے رب پر۔ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ عورت کی ہر محنت پر کتنا اجر ملتا ہے۔ سحری بنانے پہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، یعنی جو عورت سحری بناتی ہے وہ پورے گھر کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور پھر جو روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے کیا ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجری، یعنی پورے روزے کا اجر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اس کے روزے کی افطاری کا انتظام کیا۔ اور پھر جو صبر ہے، اس صبر پر کیا ہے
کہ اللہ جل شانہ بے حساب عطا کرنے والے ہیں، اتنا اجر کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر بچوں کو جو رمضان سکھانا، فرمایا جو بچوں کو روزہ رکھنا سکھانا، نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا، ان میں ہر ایک کی نیکی کے اندر جو ہے یہ عورت شامل حال ہوگی، ان کی صدقہ جاریہ بن جائے گی، جو کہ موت کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ اس کا اجر لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں رمضان کا ماحول، محبت کا ماحول، عبادت کا ماحول، ان ساری چیزوں پہ جو محنت کر رہی ہے بھی اس کے لیے عظیم ثواب کا جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ہاں باعث ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ تراویح ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکی مشقتوں میں آ کر کے اس عبادت کو چھوڑ دیں، نہیں، وہاں پر اجر ملے گا، لیکن اس عبادت کا اجر اللہ جل شانہ کے ہاں الگ سے ہے۔ اللہ جل شانہ عادل ہیں، اللہ جل شانہ سب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے قریب ہو کر کے اس کی ذات عالی کو راضی کر لیں۔ تو آخر میں آپ کو ایک عملی تجویز بتانا چاہوں گا کہ آپ سحری کے وقت اٹھیں، اٹھ کر کے نوافل پڑھیں تہجد کے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سحری کی ترتیب میں لگیں، اور پھر فجر کی تلاوت ہے، تلاوت کے بعد فجر کی نماز، پھر کچھ تھوڑی سی تلاوت پھر ہو جائے۔ ایک ویڈیو میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ تہجد کے ساتھ ساتھ اشراق کا جو ہے اشراق کی پابندی کرنا، کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو 12 سے 20 منٹ بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، مقبول حج عمرے کا اجر ملے گا۔ پھر جب سورج کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے آج کل 9-10 بجے کے قریب، تو اس وقت میں آ کر کے چاشت کے نفل پڑھنا، مغرب کے بعد اوابین کے نفل پڑھنا، اور ان ساری مصروفیت کے اندر اگر عورت کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے، تو اس کو کچھ لگتا ہے، تو یہ جب کام کریے اس وقت، آج کل تو بڑا ایڈوانس ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت لگا کر کے اس وقت سن لیں، تاکہ ہمارا ذہن ہر وقت اللہ جل شانہ کی محبت کے اندر ڈوبا رہے۔ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنا۔ ایک اہم بات کہ جہاں پر عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کے اجر ہیں، وہاں پر ہمارے مردوں کے بھی کچھ کردار ہیں، کچھ کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ بھائیو سنیں، اپنی بیوی کی محنت کی قدر کریں، افطار کے برتنوں میں 7 ہاتھ بٹا دیں، کیا چاہتا ہے؟ کبھی کبھی جزاک اللہ اور شکریہ کہہ دیا کریں۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنی اماں کی ساتھ جو ہے وہ مدد کریں، سمجھیں کہ اگر وہ تھکی ہوئی ہیں تو لمبی عبادت نہیں کر سکتی، اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مدد کرنا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور بچوں کا کردار کیا ہوگا کہ امی کی مدد کریں، سحری میں خود اٹھ جائیں، شکر گزار بنیں، اپنے کمرے کی صفائی کریں، یاد رکھیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ عورت کی محنت اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، گھر کی خدمت عبادت ہے، ہر کام اس کے لیے جو ہے وہ ثواب بن جاتا ہے۔ اللہ حالات کو سمجھتے ہیں، مردوں اور بچوں کو بھی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے عورتوں کی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ، آپ کی جو گھر کی باپردہ ماں بہنیں ہیں، تاکہ وہ اس میں سے مفید باتوں کو لے کر کے اپنے رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں، اور دوسروں کو یہ شیئر کریں کہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ کرے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی محنت کو قبول فرمائے، انہیں رمضان کی عبادت کی اللہ توفیق دے، ان کی سحری اور افطاری کی محنت کو اللہ جل شانہ برکت ڈال کر کے اپنے ہاں قبول کرے، اللہ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔